أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله علم کا توقیر تم ہو تم سے حکمت کا وقار علم کی توقیر تم ہو تم سے حکمت کا وقار شان ہے فقہ کی تم سے تم ہو فطرت کا نکھار میری تو ہر ایک پل ہر آن خواہش ہے یہی تم پہ رہے ہر گھڑی تم پہ رہے لطف گردگار حمد و ثنا کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ بحیثیت بانی فقہ۔ اس عالم آب و خاک میں کچھ ایسی شخصیات کا ظہور ہوتا ہے کہ جن کا وجود مسعود آئندہ نسلوں کے لیے مینار نور ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ صرف اپنے عہد کے نشیب و فراز کی زاویہ پیمائی پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ مستقبل کی محراب فکر کے لیے بھی راست سم کا تعین کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنے عرص حیات میں ہی فصل گل کی نقیب نہیں ہوتے، بلکہ وہ متاع انادر کو آئندہ کے لیے بھی خزاں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ جنہوں نے قرآن و حدیث سے لاکھوں مسائل استنباط فرما کر امت مسلمہ پر وہ احسان عظیم فرما دیا کہ قیامت تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان عظیم کو نہیں بھولے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور تابعین کے ایک دور گزر جانے کے بعد اس امت مسلمہ پر احسان فرماتے ہوئے آپ نے تدوین فقہ کا ذمہ اٹھایا اور 120 ہجری میں آپ نے یہ کام شروع کیا۔ اس جامعیت کے لحاظ سے تدوین کرنے پر آپ فقہ کے بانی کہلائے۔ چنانچہ امام موفق رحمۃ المکی وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ عظیم مجتہد ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے علم شریعت کو مدون کیا۔ آپ سے پہلے کسی نے کام نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے علم شریعت کی تدوین نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے کتب میں مرتب کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی قوت فہم پر اعتماد رکھتے تھے اور ان کے دل ہی ان کے علوم کے لیے صندوق تھے۔ ان کے بعد جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جلوگر ہوئے تو آپ نے علم کو منتشر دیکھا، آپ کو علم شریعت کے ضائع ہو جانے کا خوف دامنگیر ہوا، اس لیے آپ نے علم شریعت کے اجتہادی مسائل کو ابواب اور کتب میں مرتب کیا۔ چنانچہ آپ اس میدان میں سبقت لے جانے اور آپ کے احسان عظیمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو یوں خراج تحسین پیش کیا کہ فقہ میں تمام لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دستے نظر ہے۔ آپ فقہ کی تدوین میں اس قدر محتاط تھے کہ آپ نے علماء عصر کی ایک مجلس شورا قائم کی تھی، اور میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ وہ مجلس شورا علماء کی جو مجلس شورا تھی وہ 1000 علماء پر مشتمل تھی، اور ان میں 40 علماء اس قدر فصاحت و بلاغت والے تھے کہ وہ اجتہاد کے مقام پر فائز تھے۔ ہر مسئلے پر بحث و مباحثے ہوتے، خوب ان پر تکرار ہوتی، جب مسئلے میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا پھر جا کے آپ امام ابو یوسف یا کسی اور کو فرماتے کہ اس مسئلے کو فلاں باب میں لکھ دے۔ افسوس ان لوگوں پر
جو آپ کی ذات میں زبان درازی کرتے ہیں. آپ کا اپنا قول ہے کہ خدا کی قسم اٹھا رہے ہیں. کون؟ امام اعظم، جن کے زہد و تقوی کا یہ عالم ہے کہ ہر رات 5 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور کئی مرتبہ کئی بار قرآن مجید ختم کرتے ہیں. زہد و تقوی کا یہ عالم ہے. وہ قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم اس شخص نے جھوٹ بولا، بہتان باندھا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نص پر اپنے قیاس کو مقدم رکھتا ہوں. اور ابن قیم الجوزی اس نے واضح لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تو ضعیف حدیث میں بھی قیاس کو مقدم نہیں کرتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ عظیم انسان ہے، وہ مرد کلندر ہے کہ جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا، نقل کیا ہے اس نے ابن مبارک سے کہ میں نے حسن بن عمارہ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی رقاب پکڑے ہوئے دیکھا. وہ کہتے تھے خدا کی قسم میں نے کسی ایک خوبی فقہ میں آپ سے زیادہ بلیغ فساد و بلاغت والا اور حضرت جواب نہیں پایا. اور آپ تو وہ مرد کلندر ہے، وہ فساد و بلاغت کے عظیم مقام پر فائز ہے کہ جس کے بارے میں ابو الحسن بن علی الراق نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ محمد بن علی نصر المروزی سے 286 ہجری میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ فقہاء میں چکی کی کیل کی طرح ہے جس پر فقہ کے تدوین کا امور ہے، جن پر فقہ کے میں نے ان دوست ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ فقہاء میں چکی کی کیل کی طرح ہے اور آپ قیامت تک اس میں رہیں گے. اور آپ تو وہ مرد کلندر ہے، وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے بارے میں ابو الحسن محمد بن علی شریح نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہوئی اور منادہ کرنے والی ندا دی کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو، جو لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ ہو وہ کڑا ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں کے علاوہ کوئی کڑا نہیں ہوگا. آپ کی فساد و بلاغت کے متعلق مطالعہ کرنے کے بعد اور ائمہ کے اقوال نقل کرنے کے بعد زبان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا لیکن ملا نہ تم سے امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے لیے